الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم عظمت والے اور خصوصی مقام والے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک اہم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ خاندان عطا فرمایا کہ جن میں معجزات اور کرامتوں کی کثرت ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جن کا نام حنا تھا، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو کھانا اور دانہ دے رہا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں ایک تڑپ اور امنگ پیدا ہوئی اور ان کے ہاتھ اللہ کے حضور بلند ہوئے اور دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرمائی۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی اور انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر مجھے بچہ پیدا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اس دور کے اندر یہی ہوتا تھا کہ عورتیں اس طرح نظر مانا کرتی تھیں کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی، بچہ ہوا تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ لیکن جب حضرت حنا کے ہاں اولاد ہوئی تو حضرت مریم پیدا ہوئی تو اس وقت کہنے لگیں کہ باری تعالیٰ میں نے تو بچہ مانگا تھا، یہ بچی پیدا ہوئی ہے، اس کو کیسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ آپ کہہ رہی ہیں بچہ، تو آپ کے ہاں اگر بچہ ہوتا تو وہ بچہ اس کی طرح عظمت میں، شان میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت عظیم بیٹی اور بچی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچی عطا فرمائی، حضرت مریم، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا نام رکھا انی سمیتھا مریم۔ اللہ نے نام بھی چنا اور منتخب کیا۔ تو پھر نظر کے مطابق، اپنے عہد کے مطابق، حضرت حنا نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہاں پر رکھا۔ چھوٹی بچی تھی۔ اب وہاں کے جتنے متولی تھے، جتنے خدام تھے، ان میں سے ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ یہ عظمت والی بچی ہماری کفالت میں آئے، اور انہی خدام میں سے حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام بھی وہاں پر تھے۔ تو
ان سب نے آپس میں کرہ ڈالا کہ کس کی کفالت میں یہ بچی دی جائے۔ چنانچہ کرے کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی کفالت میں آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے بیت المقدس میں ایک خاص کمرہ اور حجرہ مقرر کیا، اس کے اندر وہ بیٹھی رہتی ہیں، ذکر میں، عبادت میں، خلوت میں وہاں پر رہتی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے، تو ایک مرتبہ جب تشریف لائے تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پھل بھی بے موسم کے، یعنی جس وقت وہ پھل رکھے ہوئے تھے وہ اس وقت کے، اس زمانے کے، اس دور کے نہیں تھے، اس سیزن کے پھل نہیں تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ نے مجھے عطا کیے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں امنگ اور تمنا پیدا ہوئی کہ باری تعالیٰ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، اولاد کے کوئی آثار نہیں ہیں، لیکن تو نے مریم کو بے موسم کے پھل عطا کیے ہیں، باری تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ ایسا نام ہے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا، ہم آپ کو ایسا صالح بیٹا عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا گیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام وہیں پر رہتی، وہاں اس اپنے مکان سے، جگہ سے باہر بلا ضرورت نہیں نکلتی تھی۔ جب کوئی ضرورت ہوتی، حاجت ہوتی تو وہاں سے باہر جاتی۔ ایک مرتبہ وہاں سے باہر گئی تو دیکھتی کیا ہے کہ ایک شخص آ گیا انسانی شکل میں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر کیسے آ گئے ہو؟ میں خلوت میں جا رہی ہوں، تنہائی میں جا رہی ہوں، تو یہاں پر کیسے آ گئے؟ تو جواب ملا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، جبرائیل ہوں، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ کو ایک بچہ عنایت کیا جائے۔ کہا میرے لیے کیسا بچہ ہو سکتا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان پر پھونک ماری، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں حمل ظاہر ہوا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کی طرف آئیں تو قوم نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، بچے نے جواب دیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جہاں پر بھی میں ہوں گا میں برکت کا ذریعہ بنوں گا، اور میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والا ہوں، اور اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں جب تک زندہ رہوں گا، ہمیشہ اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کی معجزات اور کرامات کا واقعہ۔ چنانچہ ان معجزات اور کرامات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروی کا دعویٰ کرنے والے غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جو معجزات اور کرامتیں عطا فرمائی تھیں، ان کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ وہ والا معاملہ کیا جو آپ کے شایع نشان نہیں تھا،
اور راہ ثواب سے، راہ ہدایت سے وہ لوگ ہٹ گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نجران سے ایک وفد آیا جو عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ وہاں سے ایک وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے آ کر 5 سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جوابات دیے جو سورہ آل عمران کے اندر مذکور ہیں۔ تو گویا کہ سورہ آل عمران عیسائیوں کے تمام عقائد اور اعمال کی تردید کرتی ہے، اور جو ان کے شبہات تھے ان شبہات کا جواب دیا گیا۔ سورہ آل عمران کے اندر نصارہ نے کے 5 شبہات کا جواب دیا گیا۔ پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا گیا ہے، اس لیے وہ الہ ہیں، وہ خدا ہیں۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس لیے وہ الہ ہے۔ جب وہ خود کہتے ہیں میں الہ ہوں تو وہ الہ ہے۔ تیسرا شبہ یہ ان کا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابرص پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، جو کوڑ کی مریض ہوتا وہ ٹھیک ہو جاتا، اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، اور مٹی کے پرندے بناتے تو وہ اڑنا شروع کر دیتے، تو اس لیے وہ الہ تھے۔ چوتھا شبہ ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل ملتے تھے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، چونکہ ان سے یہ خلاف عادت بات کا وقوع ہوا ہے۔ پانچواں شبہ ان کا یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد ملی اس عمر کے اندر جس عمر میں عموماً اولاد نہیں عطا کی جاتی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں۔ تو ان 5 شبہات کا جواب اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کے اندر واضح طور پر فرمایا۔ پہلا ان کا شبہ اور سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، اس لیے الہ۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو بغیر باپ کے والدہ سے پیدا کیا، تو وہ بڑی اور عظیم قدرت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کلمت اللہ کا، تو یہ کلمت اللہ کا لفظ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے، ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، اور کلمت اللہ کے کئی معنی ہیں۔ کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض اللہ کے کلمے سے، اللہ کے بول اور اللہ کے ارشاد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ کلمت اللہ کلام اللہ شریف کے اندر اللہ کی صفات کے لیے بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور ان جیسے اور لائے جائیں تو اللہ کی کلمات، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ کلمت اللہ کا لفظ کلام اللہ شریف کے اندر دین کے لیے بھی آیا ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا دین ہی بلند ہوگا۔ تو لہٰذا اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ثابت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے روح، اسی طرح روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا گیا۔ تو روح اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بطور معجزہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، یہ روح اللہ کا مطلب ہے۔
تو لہٰذا اس سے یہ ثابت کرنا الہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ روح کا لفظ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، چنانچہ سورہ مریم کے اندر فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ان کی طرف اپنے روح کو بھیجا، تو روح کا لفظ تو ان کے لیے بھی آیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے ان کے اندر اپنی روح کو پھونکا، اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے روح ان کے اندر ڈالی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو اللہ کی طرف سے جو پھونک آئی ہے وہ انڈائریکٹ آئی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے روح بھیجی ہے۔ تو لہٰذا اس بنا پر کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا کہ کچھ آیات کلام اللہ کے اندر متشابہات ہیں جن کا معنی واضح اور کلیئر نہیں ہے، جیسے کلمت اللہ اور روح اللہ، ان کے معنی واضح اور کلیئر نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا محکمات جن آیات کے معنی کلیئر اور واضح ہیں۔ چنانچہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، جب ان کی طرف اشارہ کیا حضرت مریم علیہ السلام نے تو انہوں نے خود کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ اور کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا کہ جو لوگ ہدایت والے ہیں تو وہ محکمات اور کلیئر آیات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ضلالت اور گمراہی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ لہٰذا کلام اللہ شریف کے اندر اس طرف بھی ہدایت فرمائی گئی سورہ آل عمران کے اندر۔ تو پہلے شبے کا جواب متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے، یہ نہیں ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی ہو اور وہ یہ کہے کہ میری عبادت کرو، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں، انہوں نے آ کر اسی بات کی دعوت دی کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی، اپنی ساری زندگی ان کی اسی کے اندر لگی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو انبیاء کیسے اپنی عبادت کی طرف دعوت دے سکتے ہیں؟ اور دوسرے موقع پر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کی عبادت سے ناراض ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ سراسر جھوٹ اور ان پر بہتان ہے۔ ان کی تو ساری زندگی اللہ کی عبادت میں اور عبادت کی طرف بلانے میں، اللہ کی پرستش میں گزری ہے۔ تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تو اس کی بیماری چلی جاتی، اور مٹی کی چڑیاں اور پرندے بناتے تو ان میں روح پڑ جاتی، اور وہ تو اس کا جواب کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کلام اللہ شریف نے بڑا عجیب انداز اپنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال، ارشادات اور فرامین ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کے ہاتھ کے ذریعے ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے اقوال نقل کیے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اندھا کو ٹھیک ہو جاتا ہے اور مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا، مردے سے بات کرتے وہ زندہ ہو جاتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ جو اندھا ہے یا بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے میرے ہاتھ لگانے کی وجہ سے،
یا مردہ سے بات کرتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سارے کا سارا اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے ظاہر فرما رہے ہیں۔ تیسرے شعبے کا جواب۔ چوتھا شعبہ ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بے موسم پھل ملتے تھے، تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں۔ تو اس کا جواب خود حضرت مریم علیہ السلام کا جواب ان کے الفاظ قرآن نے ذکر کی۔ حضرت زکریا نے ان سے پوچھا، حضرت زکریا کو بھی تعجب ہوا کہ کیسے آپ کے پاس یہ بے موسم کے پھل جن کا بھی وقت نہیں ہے وہ پھل کیسے آ جاتے ہیں؟ قال انا لکی ھذا، کیسے آتے ہیں آپ کے پاس؟ قال یا مریم، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا انا لکی ھذا، آپ کے پاس کیسے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ مجھے دیتا ہے اور بطور کرامت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کو عطا کریں۔ تو اس کا جواب بھی قرآن نے حضرت مریم علیہ السلام کی زبانی نقل فرمایا۔ پانچواں شبہ یہ تھا کہ حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد ملی، تو اس کا جواب بھی کلام اللہ شریف نے ذکر فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک۔ اس وقت جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا کیجیے۔ تو لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں جو بطور معجزہ یا بطور کرامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے تھی۔ اللہ جس کے ساتھ جو معاملہ فرمائے اور اپنی قدرت کا اظہار جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو معجزہ اور کرامت کا مقصد کیا ہے؟ معجزہ کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ حق بات کا اظہار ہو اور اس کے بعد حق بات کی پیروی کی جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو بطور معجزہ ہوئی تو یہود نے اس کا انکار کیا، انہوں نے اصل معجزہ کا انکار کیا، لہٰذا وہ بھی گمراہ ہوئے۔ اور نصارہ نے اصل معجزہ کا انکار تو نہیں کیا، لیکن معجزے کا جو مقصد تھا، معجزے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ دیکھنے والے حق بات کی پیروی کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش جو خلاف عادت ہوئی تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کی توحید کے، اللہ کے الہ ہونے کا اور زیادہ اقرار کرتے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، لیکن انہوں نے مقصد معجزہ کے خلاف کیا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ پر ایمان لاتے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی معبود مان لیا۔ تو انہوں نے اصل معجزہ کا، یہود نے اصل معجزہ کا انکار کیا اور نصارہ نے مقصد معجزہ، معجزے کا جو مقصد تھا اس کا انکار کیا۔ اور اہل اسلام نے اور قرآن نے جو موقف واضح کیا، جو حقیقت کو آشکارا کیا، وہ یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو بطور معجزہ ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معجزے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ معجزے کی تصدیق کی جائے اور اس کے بعد حق بات کی پیروی کی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ پیدا ہوئے ہیں، خرق عادت، خلاف عادت ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جتنے معجزات دیے گئے وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے دیے گئے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی چاہت سے ہوئے۔ اور کلام اللہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال نقل کر کے یہ فرمایا کہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہوئی۔ تو اہل اسلام کا موقف اور ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے جو نصارہ ہیں ان کا موقف اور ہے۔ معجزے کے اندر،
معجزے کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے اندر مسلمانوں کا اور نصارہ کا اختلاف ہے، الگ الگ موقف ہے۔ اور مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کا اقرار نہ کر لے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے، اس وقت تک وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور عیسائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا موقف کیا ہے؟ کہ عیسائی وہ ہے کہ جب تک وہ عیسائی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے۔ خود اندازہ لگائیے کہ مسلمان وہ ہے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار نہ کر لے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور عیسائی وہ ہے کہ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر لے تو وہ عیسائی نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق ہے مسلمان اور عیسائی کے درمیان۔ تو مسلمان کا مذہب محبت پر، اجتماعیت پر، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ماننے پر ہے، جبکہ نصارہ کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر ان کے مذہب کی بنیاد اور بیس ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی پیروکار کون ہے۔ تو دعوے سے کوئی پیروکار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر کوالٹیز نہ پائی جائیں، جب تک اس کے اندر شرائط نہ پائی جائیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ جو پیدا کیا گیا اس معجزے کی تصدیق نہ کرے اور اس کے بعد حق کی پیروی نہ کرے جو شخص، تو اس وقت تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار نہیں بن سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بطور معجزہ اس کی تصدیق کرے اور اس کے بعد حق بات کی پیروی کرے کہ اللہ کی عبادت کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو برحق مانے۔ جب تک یہ نہیں کرتا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار نہیں بن سکتا۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار وہ ہے کہ جس کا عقیدہ اور جس کا عمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے اور عمل سے میچ کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ سورہ صف کے اندر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ پر ایمان لانے والے بلکہ آپ کی خوشخبری دینے والے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت میں، قیامت کے قریب، وہ اس امت کی تائید اور نصرت کے لیے اس دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے والے، ان کی تائید کرنے والے، ان کی تصدیق کرنے والے۔ تو جس کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے سے ملے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے۔ اب تعلیمات پر آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے، میرا ٹھکانہ اور مسکن کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی بتائیے آپ کا گھر ٹھکانہ کیا ہے؟ تو کہا کہ مسجدیں میرا گھر ہے، پانی میرا راستہ ہے، بھوک میرا سالن ہے، اور یہ آسمان کا چاند یہ میرا چراغ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ میرا شعار ہے۔ مجھ سے زیادہ مالدار کون ہو سکتا ہے؟ مجھے دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب انہی تعلیمات کو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی یہی تعلیمات ارشاد فرمائیں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ تو وہی والی تعلیمات جو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، انہی پر عمل کیا اور ان کی تبلیغ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب خود اندازہ لگائیے کہ کس کی تعلیمات اور اعمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کے ملتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پیروکار ہونا اور تعلق صرف دعوے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ پیروی اور تعلق اس وقت ہوگا کہ جب جس شخصیت سے تعلق اور پیروی کا دعویٰ کیا جائے وہ قبول بھی کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت محمدیہ کی نصرت اور تائید کے لیے قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، آ کر کراس کو توڑیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت محمدیہ کی نصرت اور تائید کے لیے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش پر کیا کرنا چاہیے اور کون ان سے تعلق رکھتا ہے، وہ سب علامات میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا، کیا یہ اس کا حق ادا کرنا ہے؟ کیا یہ پیروی ہے؟ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ مجھ پر اللہ کا سلام اور سلامتی پہنچے میری پیدائش کے دن، اور جب قیامت کے قریب وہ اس دنیا کے اندر آ کر دوبارہ ان کی وفات ہوگی اس دن، اور جب میں اٹھایا جاؤں اس دن، یعنی ہر وقت مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور پیروی کہا کیا کہ ان پر سلامتی بھیجی جائے، ان پر سلام کیا جائے، جو اہل اسلام کا شعار اور اہل اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور ان پر سلام بھی بھیجیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو۔ تو اب خود آپ فیصلہ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا کون ہے، ان کا پیروکار کون ہے۔ ان کا پیروکار وہ ہے جو آپ کی پیدائش جو بطور معجزہ ہوئی ہے اس کی تصدیق کرے، آپ کے عمل اور عقیدے کے ساتھ مطابقت کرے، اور آپ پر درود و سلام بھیجے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی ماننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.